बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सुरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आज जुमातुल मुबारक का रहमतों और बरकतों वाला दिन है और यकीनन आज के दिन के कुछ काम हमें सरअंजाम देने चाहिए, जैसा कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से वर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और इसके साथ साथ दुआ भी करना। दुआ की जहाँ तक बात की जाती है, कहते हैं दुआ इंसान की किस्मत बदल सकती हैं। तो यकीनन जहां आप अपने लिए दुआ करें, अपने अजीज़ों के लिए दुआ करें, वहीं पे आप हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अब बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि इस्लाम में हुस्न सलूक और बामी ताल्लुकात का तसव्वुर। तो यकीनन हम दीन इस्लाम की बात करते हैं तो दीन इस्लाम बहुत ही खूबसूरत मज़हब है हमारा, जिसमें ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम के साथ भी हुस्न सलूक की तलकीन की गई है। रवादारी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, आला इखलाक के साथ रहने की तलकीन की जाती है। एक दूसरे के साथ मिल बांट कर प्यार मोहब्बत से अपने रिश्ते जो हैं वो आगे बढ़ाने की तलकीन की जाती है। लेकिन जहाँ हम दौर हाज़िर की बात करते हैं, जब हमारे इस कदीम ज़माने में जब देखें तो लोग बड़े मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहा करते थे, लेकिन दौर हाजिर में जहाँ इतनी तेज़ी से हम तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं, इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों ये बामी ताल्लुकात का फुकदान हमें दिखाई देता है? वहाँ पे क्यों हुस्न सलूक का हमें फुकदान दिखाई देता है? जितना ज़ोर हम दुनियावी तालीमात पे दे रहे हैं, उतना ज़ोर हमें दीनी तालीमात पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आज इस पे बात की जाएगी। इंडिविजुअली हमारी क्या ज़िम्मेदारी है कि किस तरह से हर इंसान के साथ हम हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ, अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। उसके साथ साथ हमारे वालिदैन का इसमें क्या किरदार है कि वो बच्चों की आला तालीम और तरबियत करें, ताकि वो दीन इस्लाम की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए हर इंसान के साथ, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बुज़ुर्ग है, हुस्न सलूक के साथ पेश है, आला इखलाक, आला रवैयों के साथ पेश है। और इसके साथ साथ सबसे अहम किरदार जहाँ हमारे उलमा कराम, हमारे टीचर्स हैं, उनके किरदार के हवाले से भी बात की जाएगी, उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से बात की जाएगी कि उनकी क्या अहम जिम्मेदारी है कि किस तरह से वो बच्चे की बेहतर जो है वो तरबियत कर सकते हैं, बच्चे को बेहतर गाइड कर सकते हैं, हमारी नौजवान नस्ल, हमारी यूथ को अवेयर कर सकते हैं कि दुनियावी कामों के साथ साथ, दुनियावी तालीमात के साथ साथ हमें दीनी तालीम पे भी फोकस करना है, क्योंकि दुनिया के साथ साथ हमें अपनी आखिरत को भी संवारना है। तो आज इन तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा और आज के मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेटा का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -6 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात हो जाए मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि जिस तरह से आप बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इसी तरह से हमने अपनी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार बनाना है, अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी बदलना है। और वो यकीनन तभी मुमकिन है जब हमारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, जिनको हम डिस्कस करेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उनके सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार होगा और इससे भी हम लुत्फ़अंदोज़ यकीनन हो सकेंगे। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि
کہ جلد از جلد اپنے آج کے موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز کیا جائے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جی آپ اسلامک اسکالر ہیں علامہ مومن علی محمدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساتھ میں خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جی ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں مولانا قاسم جمیل صاحب. السلام علیکم. ساتھ میں خوش آمدید. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی ہم. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ نعت خواہ ہیں محمد عباس صاحب. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. آپ معزز مہمانوں کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد عباس صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیجیے. بسم اللہ کریں. اللہ غنی 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 بس تیرے کرم اللہ تیرے کرم مولا تیرے کرم سے بات بنی اللہ تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی اللہ غنی اور تیرا ذکر کرو ہر پل ہر دم سب دور ہو میرے رل جو علم تیرا ذکر کرو ہر پل ہر دم سب دور ہو میرے رل جو علم تیری رحمت کی ہے چھاؤں غنی تیری رحمت کی ہے چھاؤں غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اور میرے جسم میں جب تک جان رہے میرے جسم میں جب ویلکم بیک ناظرین. سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کا آغاز کیا جائے گا کہ اسلام میں حسن سلوک اور باہمی تعلقات کا تصور. اگر آج کے موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں لائیو کال کیجیے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی علامہ مومن علی محمدی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. اسلام میں حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے, کیا ویلیو ہے, قرآن سنت کی روشنی میں بیان فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. سب سے پہلے تو سچ سویرے کا ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا. اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ حسن سلوک کیا ہے اور اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے. جی دیکھیے جب بھی اس سوال کا جواب میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی انسان جی خود کو غیروں کے لیے پیش کرتا ہے, اب غیروں کے لیے پیش کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے وجود کو پیش کرنا, ٹھیک ہے, اپنے قول و فعل کے ذریعے جب دیگر انسانوں کے لیے وہ پیش کرتا ہے تو پیش کرنے کے, اب اس کو پیش کرنے کو ہم نام دیں گے کردار. بالکل. جب ان کے ساتھ ایک کردار ادا کرتا ہے تو کردار کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں, دو تصور ہیں اسلام میں, ٹھیک ہے. ایک نیگیٹو کردار
جس کو اسلام نے چند نام دیے، بدسلوکی، بالکل بد اخلاقی، ہاں باقی بھی نام ہے جی۔ لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو بیان کیا جی جائے۔ جی۔ دوسری قسم ہے پوزیٹیو کردار انسان کا باقی غیروں کے ساتھ، بالکل۔ انسانوں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ۔ جی۔ اب اس کو اسلام نے جو پوزیٹیو کردار ہے اس کو بھی چند نام دی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح حسن سلوک، حسن معاشرت، حسن اخلاق۔ تو ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے حسن سلوک کے بارے میں، جی یہاں پر ہم آ کے یوں عرض کرتے ہیں کہ دیکھیے حسن سلوک، اب اگر اس کی تقسیم بندی کی جائے تو بہت ساری قسمیں بنتی ہیں کہ والدین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، ان تمام چیزوں کو میں کوڈ کرنا چاہتا ہوں حسن سلوک کی بنیاد پر جناب مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کے ایک قول کے ساتھ، جی جی، اور اس کے ذریعے سے میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ حسن سلوک کیا ہوتا ہے اور حسن سلوک کی آخری حد کیا ہے۔ مولا الموحدین نہج بلاغہ میں کلمات قصار میں نمبر 9 میں فرماتے ہیں کہ آپ کا حسن سلوک لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ خالط الناس مخالطتاً ام متم معہا بکو علیکم وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا عَلَيْكُمْ۔ مولا فرماتے ہیں کہ آپ کا حسن سلوک اس انداز سے ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ کہ اگر آپ اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ آپ پر گریہ کریں، اور اگر دوسری پوائنٹ جو اہم ہے، اگر آپ لوگوں میں درمیان میں موجود ہیں تو لوگ آپ کے دیدار کے، آپ کے ملنے کے مشتاق رہیں۔ یقیناً یقیناً ایسے تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اس انداز میں ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے والدین بہن بھائیوں کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزاریں کہ اگر ہم مر جائیں تو ہم پر گریہ کریں، اور اگر ہم زندہ رہیں تو لوگ ہمارے دیدار کے، ہم سے ملنے کے مشتاق منتظر رہیں۔ بالکل جی، مولانا قاسم جمیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ اسلام میں باہمی تعلقات کے تصور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کردار ہے، کیا اہمیت ہے اور کیا بیان فرمایا گیا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سچ سویرا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یقیناً۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر غور کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری زندگی 63 ایئر گزاری، اور حضور نے 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت کیا، بالکل، اور پھر حضور نے 13 سال مکہ کے اندر گزارے، 10 سال مدینہ کے اندر گزارے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو جو مشرکین تھے یا کفار تھے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا، اور جہاں تک ہو سکا حضور کو تکالیف پہنچائی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے کردار سے، حضور نے اپنی گفتگو سے، اپنے انداز سے لوگوں کو دین کا پیغام دیا۔ اور اگر حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں تو حضور نے تبلیغ سے بھی دین پھیلایا اور اپنے کردار سے بھی دین پھیلایا۔ بے شک بے شک۔ اور اگر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ بات ہو رہی ہے، اور یقیناً ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि इस्लाम में हुस्न सलूक और बामी ताल्लुकात का तसव्वुर। यकीनन नाज़रीन, दीन इस्लाम हमें हुस्न सलूक के साथ रहने की तलकीन करता है, बामी ताल्लुकात कायम करने की तलकीन करता है। दौर हाजिर के अंदर देखा जाए तो हमारा मुआशरा एक बहुत बड़े बिगाड़ की जानिब गामज़न है। तो किस तरह से अपने मुआशरे को ख़ुद को इस बिगाड़ से हम रोक सकते हैं? यकीनन दीन इस्लाम की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए, मुताला करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को, अपने मुआशरे को यकीनन बेहतर बना सकते हैं। आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इज़हार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी मौलाना कासिम जमील साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे गुफ्तगू की जा रही थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से आप बयान फरमा रहे थे। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जो है वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। बेशक बेशक। और हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजार कर अपनी आखिरत अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो उसमें ये वाक़या भी मिलता है कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर अहले कुफ़ार जो थे या मुशरिकीन थे, उन्होंने जब जुल्म व सितम किया तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी। उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक खूबसूरत वाक़या ये है कि आप हिजरत की एक रात पहले जो मक्का के उसमें खाना कब है उसका जो चाबी बरदार था, ठीक है, उस्मान बिन तलहा नाम था उसका, आप उसके पास गए तो उसे जाकर कहा कि मुझे आप चाबी दो और ये दरवाज़ा खोलो, मैं ज़ियारत कर लूँ। तो उसने आपका साथ नहीं दिया और उसने आपको ज़ियारत का मौका नहीं दिया। और हुजूर ने उस वक्त तारीख़ी अल्फाज फरमाए थे, प्यारे आका ने फरमाया कि आज मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि ये खाना काबा का दरवाज़ा खोल और मैं इसकी ज़ियारत कर सकूँ, लेकिन एक वक्त आएगा कि तू मेरे सामने इसी तरह खड़ा होगा। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का चले गए। ठीक है। फिर ये तारीख़े इस्लाम के अंदर ऐसा वाहिद वाक़या है कि बग़ैर खून बहाए ऐसा ये फतह हुआ मक्का के। हुजूर जब एक शान व शौकत के साथ दोबारा मक्का के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए और उससे पहले एक दफ़ा हुजूर उम्रा करने भी तशरीफ़ फरमा हुए, तो वो अहले मक्का जो थे या मुशरिकीन थे, उन्होंने हुजूर को उम्रा नहीं करने दिया। फिर हुजूर मक्का को फतह करते हुए जब मक्का के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए, उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने जितने भी मुशरिकीन थे और जिन्होंने आप पर जुल्म किया था, जिन्होंने आपको तंग किया था, जिन्होंने आपका वहाँ इस तरह समझ लें कि ज़िंदगी हुजूर की तंग कर दी थी और हुजूर पर तरह तरह के उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिए थे, उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस पलट कर मक्का के अंदर आए, वो सारे दुश्मन सामने थे, जानी दुश्मन सामने थे। तो किसी सहाबी ने कहा कि आज हम गिन गिन कर बदला लेंगे, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज माफ करने का दिन है। और वो जो चाबी बरदार था उस्मान बिन तलहा, तो हुजूर ने फरमाया कि जो चाबी बरदार है उसको मेरे सामने पेश किया जाए। जब वो सामने आया तो हुजूर ने फरमाया मैंने तुझे कहा था एक दिन इसी तरह मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा और तू मुझे चाबी दे रहा होगा। उसने चाबी नीचे फेंक दी तो एक साहबी थे, उन्होंने उठा के हुजूर कर दी। हुजूर ने फरमाया, आखिरी बात करके ये बात मैं ख़त्म करता हूँ, हुजूर ने फरमाया कि आज मैं चाबी उसको दूंगा जिसकी औलाद के पास ये चाबी होगी, फिर उसके नीचे ये चाबी जाएगी, फिर उसकी औलाद के पास जाएगी। मौला अली वहाँ तशरीफ़ फरमाते, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये मुझे अता कर दीजिए। हजूर का हुस्न अखलाक देखे, हजूर ने फरमाया एक वक्त था तूने मुझे चाबी नहीं दी थी, आज मैं उस्मान बिन तलहा, उसको उनको शेबी भी कहा करते थे, शेबी मैं तुझे चाबी देता हूँ और तू अपने पास रख। ये हुस्न अखलाक देख के उसने फिर हुजूर का कलमा पढ़ा और वो इस्लाम के अंदर का मुतालिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहम्मद अब्बास साहब, आपसे गुजारिश है कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हासिल कीजिए। नमाज़े इश्क़ आमद को अदा करना ज़रूरी है, नमाज़े इश्क़ आमद को अदा करना ज़रूरी है। सुनो लोगो
سے وفا کرنا ضروری ہے، اور علی کا لال کہتا تھا لٹا کے گھر کا گھر سارا، علی کا لال کہتا تھا لٹا کے گھر کا گھر سارا، کہ سخی ابن سخی ہوں میں، سخا کرنا ضروری ہے، اور مکہ نبی حاکم ہے وہ حاکم کہ اس حاکم کی چوکٹ پر ویلکم بیک ناظرین، سچرا میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلام میں حسن سلوک اور باہمی تعلقات کا تصور۔ ناظرین، کوئی شک نہیں کہ جب ہم دین اسلام کی تعلیمات کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں بے شمار آسانیاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جو دور حاضر میں جن مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، یقیناً وہ مشکلات حل ہو سکتی ہیں، ہمارے رویے بہتر ہو سکتے ہیں، ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ صرف اور صرف اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیمات کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کا سمجھنا اور عملی طور پہ اپنانا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج کے موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ مومن علی محمدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مولانا قاسم جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور محمد عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ محمد عباس صاحب، آپ سے گزارش ہے خوبصورت سا کلام پیش کیجیے، بسم اللہ کریں۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو کربلا میں بھی گونجی اسی عزا کی قسم ہے، جو کربلا میں بھی گونجی اسی عزا کی قسم، میرے علی کا عزا سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا عزا سے مزاج ملتا ہے، اور جو صبر زارہ کو دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر زارہ کو دیکھا تو پھر یقین آیا، حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے، حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ سبحان اللہ،
सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास साहब जी। अल्लामा मोमिन अली मोहम्मदी साहब, आपकी जानिब आते हैं, टाइम भी चूँकि शॉर्ट है और इतना वसी टॉपिक है कि अगर डिटेल में जाएंगे यकीनन वक्त कम पड़ जाएगा। हम जानना चाहेंगे कि अगर कदीम ज़माने की नहीं, हम दौर हाज़िर की बात करते हैं जहाँ हमें इन चीज़ों का फुकदान दिखाई देता है, हुस्न सलूक नहीं है, हमारे रवैये बहुत तल्ख हो चुके हैं, बर्दाश्त नहीं हमारे अंदर, हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमें कम दिखाई देते, कमज़ोर दिखाई देते। इसकी क्या वजूहात है? क्या हमारी तालीम में कोई कमी है, हमारी तरबियत में कोई कमी वाक़ई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब भी हम तालीम और तरबियत की बात करते हैं तो उसमें ये सारी मुश्किलात के मुआशरे में बाहिमी ताल्लुकात नहीं है, हुस्न सलूक नहीं है, हुस्न मुआशरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बद अखलाकी का मुआशरा दिन ब दिन बद अखलाकी बढ़ती जा रही है। इन सब चीज़ों का असल सबब क्या है? हमें इस नुक्ते की जानिब मुतवज्जे होना चाहिए और गौर करना चाहिए कि इसकी असल वजह है क्या। जब हम इस वजह की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो हमें सबसे पहली बात तरबियत का फुकदान हमें मिलता है कि हमारे अंदर तरबियत का फुकदान, तरबियत नहीं है हमारी उसी मानों में जिस मानों में इस्लाम हमारी तरबियत करना चाहता था, वही तरबियत नहीं है। इस वजह से ये सारी मुश्किलात आती हैं। अगर हम तरबियत को अपने बड़ों को तो छोड़िए, अपने एजुकेशन इदारों में या बच्चों के लिए तरबियत को देखना चाहते हैं तो तरबियत के लिए मौलल मुवहिदीन का, मौलल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का वो जुमला याद आता है जो कलिमाती किसार में, ठीक है, और हदीस के भी ये जुमले हैं कि मौला जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं कि अपनी औलाद की अपनी तरबियत किस मानों में करें और किन किन चीज़ों से हम तरबियत कर सकते हैं। तो पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम, अपनी औलाद की तरबियत करें बेसलासा, तीन चीज़ों के ज़रिए से, तीन चीज़ों के साथ तरबियत करोगे तो ये सारी चीज़ें, सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। बेहुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत के ज़रिए से, ठीक है, अपनी औलाद में नबी के वक्त के नबी की मोहब्बत उजागर करें। व बेहुब्बे आले नबीयकुम, ठीक है, और नबी की आल के ज़रिए से अपनी औलाद की तरबियत करें। तीसरी चीज़ जो हमारे मुआशरे में हम नारा तो बड़ा लगाते हैं लेकिन उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते, वह बितिलावतिल कुरान, और तीसरी चीज़ कुरान की तिलावत के ज़रिए से अपनी औलाद की तरबियत करें। जब इन तीन चीज़ों के ज़रिए से हम अपनी औलाद की अपनी तरबियत करते हैं तो ये सारी मुश्किलात हमारी हल हो जाएंगी। लिहाजा हमें अपने वक्त के जवानों की अपनी तरबियत इन तीन चीज़ों के पैरा में करनी ज़रूरी है। जिस तरह से अल्लामा साहब हम दुनियावी तालीमात के ऊपर ज़ोर देते हैं, दीनी तालीमात के ऊपर क्यों हम ज़ोर नहीं दे रहे? देखें, इंसान का जो असल मसला है वो मैं यूँ समझता हूँ कि इंसान की फितरत में खुदावंद मन्नान ने दीन को रख दिया है, ठीक है, लेकिन इस फितरत को उजागर करने के लिए वो उसूल चाहिए, वो कवानीन चाहिए, मसलन कुरान मजीद की तिलावत, ठीक है, सीरत नबवी, सीरत आले पैगम्बर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम चाहिए। लेकिन चूँकि ये चीज़ें नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें, ये जो फुकदान है हमारे पास। ठीक है जी अल्लामा साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जानिब बढ़ना। नाज़रीन हमारे साथ होएगा, ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद भी आगे बढ़ाया जाएगा। देखते हैं सद सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सचरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि इस्लाम में हुस्न सलूक और इसके साथ साथ बाहमी ताल्लुकात का तस्वुर, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, क्या तलकीन करता है, इस बारे में अपने मेहमानों से इन डिटेल गुफ्तगू की जा रही है। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी अल्लामा मोमिन अली मोहम्मदी साहब, आपकी जानिब आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू की जा रही थी कि किस तरह से हम दीन इस्लाम की तालीमात को आम करें। आप कुछ अवामल और कवानीन के हवाले से बयान फरमाते, कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये सवाल ये था कि क्यों हुस्न सलूक और हुस्न मुआशरत
حسن اخلاق، یہ چیزیں ختم ہو گئی. ہم ان چیزوں کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جب ہم حسن سلوک کے بارے میں دوسرے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں تو ہم اپنے لیے بھی بالکل اس سے زیادہ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کریں. اور یہی بات پیغمبر اسلام کی سیرت میں ملتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام ایک گلی سے گزرتے تھے تو ایک عورت اس گلی سے اپنے دروازے سے نکل کے وہ کوڑا جناب پیغمبر اسلام کے اوپر پھینک دیتی تھی، لیکن پیغمبر اسلام نے رد عمل اس وقت نہیں دیا. ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام اس انتظار میں تھے کہ کوئی موقع ملے کہ میں اس پر حسن سلوک کروں، احسان کروں. پھر جب وہ چند دنوں سے عورت غائب ہو گئی تو پیغمبر اسلام نے معلوم کیا، انفارمیشن لی کہ یہ عورت کیوں نہیں یہ عمل انجام دے رہی، تو اس کو معلوم، پیغمبر اسلام کو معلوم ہوا، علم میں آیا کہ وہ بیمار ہے. تو پیغمبر اسلام اس کے پاس چل کے گئے اور ان سے عیادت کی. اگر ہم حسن سلوک کو، وہ خاتون دیکھ کے ڈر گئی، ہاں خاتون دیکھ کے ڈر گئی کہ میں بیمار ہوں، اس حالت میں بھی نہیں ہوں، اس حالت میں بھی نہیں ہوں کہ میں استقبال کر سکوں. پیغمبر اسلام آگے ڈر گئی تو پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ ان کی تیمارداری کی، عیادت کی. تو پھر اس عورت نے اسلام کے میسیج کو لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں غلط تھی، آپ صحیح تھے. اگر ہم پیغمبر اسلام کی اس سیرت کے اس واقعے کو نقل کریں اور اپنی زندگی پر اس کو ہم انجام دیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی اور حسن سلوک ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں. بالکل جی. مولانا قاسم جمیل صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں. یقیناً تعلیم و تربیت کا بہت اہم کردار ہے، لیکن اس میں ہمارے ٹیچرز، ہمارے جو علماء کرام ہیں، ان کا کیا کردار ہے؟ ان کی کتنی اہم ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے حسن سلوک کی تعلیمات کو عام کیا جائے، کس طرح سے باہمی تعلقات کے تصور کو فروغ دیا جائے؟ دیکھیں، اس حوالے کے ساتھ ہمیں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے. بعض اوقات ہمیں کچھ مسائل پتہ ہوتے ہیں لیکن ہم پھر بھی اس میں ایک لاپرواہی سمجھ لیں، یعنی دیکھ کے اندیکھا کر دیتے ہیں، سستی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں. سستی کا مظاہرہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں ہم پریکٹیکل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. حضور نبی کی جس طرح علامہ صاحب نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کی ہے، 3 چیزوں کا یہ سیکھنا ضروری ہے. اس میں جو سب سے پہلے حب نبی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، اس پر میں ایک بات ایڈ کر کے اپنی گفتگو آگے کرتا ہوں کہ اس پر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے 3 چیزیں جو ہے نا وہ اپنے قول بیان کی ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور کی محبت کے حوالے سے اگر اولاد کے اندر یہ چیز آ جائے کہ وہ کسی کے کردار سے متاثر ہو تو اس وقت ان کو کسی دنیا دار کے بندے سے اس کے کردار کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے آپ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں بتائیں تو انشاءاللہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں ان سے وہ فائدہ حاصل کر کے اور وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر بچے کے اندر کسی کی خوبصورتی کو وہ پسند کرنا شروع کر دے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ چھوڑ دے، تو آپ حضور کے حسن و جمال کی باتیں کریں، حضور کی وہ لیل کی زلفوں کی باتیں کریں، وہ دہا کے چہرے کی باتیں کریں، حضور کے ید اللہ کے ہاتھوں کی باتیں کرے. جب اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے گا تو وہ دنیا دار کی محبت چھوڑ کر حضور کی محبت کے اندر آ جائے گا. اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ تربیت کے حوالے سے اور حسن و اخلاق کے حوالے سے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے یا حضور کے واقعات سنانے چاہیے. جیسا کہ آج کل آپ گھر کے ماحول کے اندر دیکھیں کہ بچوں کو کارٹون لگا کے دکھا دیے جاتے ہیں، یوٹیوب سے کوئی چیز دکھا دی جاتی ہے. اسی جگہ پر اگر آپ حضور کے جو واقعات ہیں سیکھنے کی چیزوں کو پک کرنے کی، بالکل ایسا ہی ہے. اب اگر جب ایک بچے کے سامنے ویڈیو چل رہی ہوگی اور اس میں یہ واقعہ چل رہا ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ سے گزر رہے تھے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس نے ایک وہ کٹری رکھی ہوئی تھی اور وہ بیٹھی تھی تو کئی لوگ وہاں سے گزر رہے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو وہ بڑھیاں وہاں بیٹھ کر اپنا آگے جانے کا انتظار کر رہی تھی. تو پیارے آقا نے پوچھا ہے بڑھیا آپ کہاں بیٹھی ہیں، کیوں بیٹھی ہے؟ کہنے لگی میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے. تو کوئی بھی اس کو پوچھ نہیں رہا تھا. تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کی وہ جو سامان تھا وہ اٹھایا، اٹھا کر آپ چلنا شروع ہو گئے. چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو وہ بڑھیا نے کہا میں نے یہاں تک جانا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں چھوڑ کر واپس آنے لگے تو بڑھیا کہنے لگی
کہ مکہ کے اندر ایک ایسا آدمی آیا ہے جو جادوگر ہے، اور وہ اس کی بارگاہ میں جو ایک دفعہ جاتا ہے اور وہ اپنا پرانا دین چھوڑ، کیونکہ وہ بڑھیا مشرکہ تھی، اس دین سے تعلق رکھتی تھی، تو کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ وہ جو آدمی ہے اس کو جو کوئی دیکھتا ہے تو وہ اس کے دین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگی کہ میں نے اس کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ساری باتیں سنتے رہے، تو جب ساری باتیں سن چکے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اے بڑھیا، وہ جس بندے کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا، تو وہ میں ہی انسان ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اتنا اخلاق والا، اتنے حسن و اخلاق والا آدمی جس کا اخلاق اتنا اچھا ہو، اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا نہیں، وہ سچا ہو سکتا ہے۔ اس وقت بڑھیا نے وہاں کلمہ پڑھا اور مشرکہ سے وہ مسلمان ہو گئی، حضور پر ایمان لے کر آ گئی۔ یقیناً جب اتنا اعلیٰ دین ہمارے پاس ہے، اتنے اعلیٰ رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زندگی کا مطالعہ ہمارے سامنے ہے، تو پھر کیوں ہمارا معاشرہ ہم بگاڑ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ یقیناً اس پہ ہمیں گہری غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اپنے مہمانوں سے مزید بھی ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اسلام میں حسن سلوک اور باہمی تعلقات کا تصور۔ یقیناً ناظرین، ہمارے جو آج کل دور حاضر کے اندر موجودہ دور میں دیکھتے ہیں جس طرح سے ہم اپنے کاروبار کو بڑھاتے جا رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے رویے بہت تلخ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر ایک میں کا جو افیکٹ ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، حسن سلوک کہیں نہ کہیں اس کا ہمیں جو فقدان ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے جو تعلقات ہیں، ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ ہمیں کمزور دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے یہی وجوہات ہے کہ ہم اپنی زندگی کی دوڑ میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ دین اسلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عملی اس کو اپنانے کی شاید ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہا، کیونکہ ہم مادی دوڑ میں اتنا لگ چکے ہیں کہ ہماری جو آخرت ہے شاید ہم اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ آج کے اس موضوع پہ ہم غور کریں، فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملی کر کے دکھایا، کس طرح سے ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حسن اخلاق کا، حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ تو ہم کیوں نہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کر رہے، اپنے بچوں کو کیوں نہیں ان کی تعلیمات کی طرف لے کے جا رہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کروائیں۔ جہاں ہم دنیاوی لوگوں کو اپنے بچوں کا رول ماڈل بناتے، کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرواتے، ان کو اپنے زندگی کا رول ماڈل بنائے، تو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں ہماری سنور سکتی ہے۔ جی علامہ مومن علی محمدی صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، چونکہ ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس، تو آخر میں ہم جاننا چاہیں گے ناظرین کے ایک میسج کے طور پہ ہم آپ سے کہ کس طرح سے ہم اپنے زندگی کے تمام تر جو تلخ رویے ہیں، جو تلخ باتیں ہیں، جو تلخ رشتے ہیں، ان کو بھلا کے دین اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رویوں کو بہتر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب بھی ہم حسن سلوک اور اسلام معاشرے کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے، ضروری بھی ہے کہ ہم اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیں، اپنی پریشانیوں پر دوسروں کی پریشانیوں کو ترجیح دیں۔ اور یہاں پر آخر میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ہم کس طرح اپنی ضروریات کے اوپر دوسروں کی ضروریات کو، ٹھیک ہے۔ ایک جنگ ہے پیغمبر اسلام کا، آیت اللہ آصف محسنی کا ایک کتاب ہے، اسلامی اخلاق کا جدید اسلوب، اس میں آغا صاحب کوٹ کرتے ہیں اس واقعہ کو۔ میں جلدی متوجہ ہو رہا ہوں اس واقعہ کی طرف۔ آغا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک پیغمبر اسلام ایک جنگ میں تھے، اور جنگ کے درمیان میں حالت یہ تھی کہ چند صحابہ کرام زخمی ہو گئے، ٹھیک ہے، جنگ کے میدان میں۔ جب وہ زخمی ہو گئے تو ایک ساقی یعنی پانی لے کے آنے والا وہ آ گیا۔ اب پانی اتنا تھا کہ ایک پیے گا تو دوسرا نہیں پیے گا، 3-4 صحابہ زخمی تھے۔ تو جب وہ پانی لے کے پہلے تک پہنچے تو پہلے نے دیکھا دوسرے کی جانب، کہا کہ نہیں، میری
پیاس کم ہے صحیح، اس کی زیادہ ہے. جب اس کی طرف پہنچے تو اس نے کہا نہیں میری پیاس کم ہے, آگے والے کی طرف جائیں. جب وہ اگلے صحابی کی طرف پہنچے تو اگلا صحابی مر چکا تھا. جب پھر واپس آیا تو دوسرا بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا. جب پہلے کی جانب متوجہ ہوا اس جگہ پر آیا تو دیکھا کہ وہ صحابی بھی اس دنیا سے چلا گیا, زخموں کی تاب نہ لا سکا اور اس دنیا سے چلا گیا. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں پیغمبر اسلام کی اس جنگ میں صحابہ کرام نے کس طرح خود کی ضرورت, حالانکہ خود کو بھی ضرورت تھی, خود آخری سانسیں لے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دی, دوسروں کی ترجیح دی. اسی کا نام تو حسن سلوک ہے, حسن اخلاق ہے, کوئی شک نہیں. جی مولانا قاسم جمیل صاحب, ٹائم کم ہے, چند سیکنڈ کا آپ کا میسیج لینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے. میسیج میرا یہی ہے آخر پہ کہ جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کریں. جب کسی انسان کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, بالکل, تو اس وقت وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے وہ بچ جاتے ہیں. پھر دوسرا نمبر پہ کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اگر نہیں پتہ تو اس کو سیکھنے کا اہتمام کریں, اگر وہ ان کو ہے تو وہ ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں, تو تاکہ ان کی زندگی بھی بہتر بن جائے گی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بے شک, کوئی شک نہیں. جام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور یقیناً ناظرین ایسے موضوعات کے اوپر ہمیں ایک گہری غور و فکر کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. لیکن جانے سے پہلے محمد عباس صاحب آخری کلام. جی بسم اللہ کیجیے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کون ہے وہ ظاہر